ہمارا یہ حال ہے کہ ہم لباس کو تو دیکھتے ہیں کتنا خوبصورت ہے، مگر اس کی بٹن کی ویلیو نہیں دیکھتے. یہ پورے لباس کو جوڑے ہوئے ہیں بٹن، تو بات اس کی اتنی سی ہے، مگر نہ ہو تو آپ ایسے کرتے پھریں گے، کوئی دیکھ نہ لے یار بٹن نہیں ہے، غریب آدمی. تو جو آپ کے پورے لباس کو اتنا سا بٹن ہے، پوری زندگی آپ کی جس نے کٹی ہوئی ہے، رکھا ہے آپ کو کٹ کے، وہ کتنا بڑا عظیم البرکت ہے کہ مجھے زندگی میں کئی بٹن لگا کے اس نے میری پردہ پوشی کی. آپ پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، آپ جیکٹ پہنتے ہیں، یہ لباس پہنتے ہیں، تو اگر وہ لباس میں بٹن نہ ہو، شرٹ پہن لیں گے، پینٹ پہن لیں گے، عزت کس طرح بچے گی؟ ایک بٹن کے اوپر عزت. یہ پینٹ کا لگا لے، ایک گرہ پہ عزت ہے نا. شلوار ایک گرہ پہ کھڑی ہے، مگر گرہ کہاں لگی ہے؟ کٹی پہ. تو وہ بھی کسی نے دی ہے، گرہ بھی کسی نے دی ہے. کتنی گرہ اس نے تو مجھے دی ہوئی ہے، بچایا ہوا ہے. اب دیکھیں نا، کروڑوں اربوں خربوں کا مکان ہوتا ہے، تو اگر اس میں دروازہ نہ ہو تو وہ بیکار ہے. ہر بندہ منہ اٹھا کے اندر آئے گا. تو ایک عدد اس نے لاک نہیں دیا، چند 100 روپے کا یہ ہوگا، مگر کروڑوں اربوں روپے کا مکان بچایا ہوا ہے اس نے. آپ کا مین گیٹ، آپ کا کروڑوں اربوں روپے کا گھر ہے، چند 1000 روپے کے گیٹ کے اوپر چند روپے کا تالا لگا ہوا. دیکھنے میں وہ چھوٹی سی چیز ہے، مگر اس کا کام بہت بڑا ہے. بہت بڑا دیکھنے میں لگتا ہے میں تو کرتا ہی ہوں جی، میں ساری زندگی کرتا ہوں، میں جو کرتا ہوں وہ یہ ہے. میں نے اس کی اہمیت کو جانا نہیں کہ جہاں اس نے مجھے دروازہ دیا ہے، کنڈی دیا ہے، دروازے کے ساتھ 4 دیواری بھی دی. جہاں اس نے مجھے 4 دیواری دی ہے، کنڈے دیے ہیں، ساتھ مجھے لگانے کے لیے بھی. تو بٹن ہے تو کاج نہ ہو تو بندہ کیا کرے گا؟ کاج بھی دیے ہیں، بٹن بھی دیے، عزت بھی دی ہے، تو عزت کو کج بھی وہ خود رہا ہے. تو حضرت ہم ناشکری کرتے ہیں اپنی زندگی میں، اور وہ ویلا روتے رہتے پیسے نہیں پیسے. حضرت پیسے ضرورت کے مطابق ملتے ہیں. پانڈا بڑا کر لیں، بڑا ملنے لگے گا. سوچ بڑی کر لیں، زیادہ ملنے لگے گا. ہم 2 روٹیوں پہ پھنسے رہتے ہیں. وہ ایک حضرت غوث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، وہ ایک چمار کے اوپر نا نظر پڑ گئی بادشاہ کی، ایک چمار کے اوپر نظر پڑ گئی بادشاہ کی، تو وہ نا منظور نظر ہو گئی. تو اس نے کہا کہ یار اس کو نا محل میں لے چل. اب وزیروں نے اس کو پکڑا کہ یار اس کو ہم لے کے چلیں گے، وہ اس کو ملکہ بنانے جا رہے ہیں. تو جب اس کو پکڑا نا چوکداروں نے، تو ان کا مجھے کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ جی آپ کو محل میں لے کے جا رہے ہیں. ان کا چلو لے جانا، یہ بتاؤ 2 روٹیاں ملیں گی؟ وہ بڑا پریشان ہو کے محل میں جا رہی، 2 روٹی مانگ رہی. ان کا وہ خاموشی سے اس کو لے گئے. اب اس کو تیار ہار اور سنگار کرنے لگے. ان کا یہ کیا کرنے لگے؟ جی آپ کو تیار کرنے لگے، آپ ملکہ بننے لگی، آپ کو تو ہم تیار کرنے لگے. ان کا اچھا کر لینا، مگر یہ بتاؤ مجھے 2 روٹیاں ملیں گی؟ وہ بڑا حیران ہوتے، وہ بڑا یار کہ اس کو ہم ملکہ بنا رہے ہیں، اس کو روٹی کی پڑی. اچھا وہ انہوں نے کہا کہ چلو پیر تیار کیا. ان کا جی چلے آئیں، آپ کو سجا اور سوار دیا، آئیں ہم آپ کو لے چلتے ہیں. مجھے کدھر لے کے جا رہے ہو؟ ان کا جی بادشاہ سلامت کے ساتھ بیٹھنے جا رہی ہیں، آپ کا عقد ہونے والا ہے، نکاح ہونے والا ہے. ان کا اچھا کر لینا، بیٹھ جاؤں گی، مگر یہ بتاؤ 2 روٹیاں مل جائیں گی؟ ان کا ہمارا یہ حال ہے کہ ہمارے اوپر محبوب جو کائنات ہے اس کی نگاہ پڑ گئی ہے. وہ ہمیں اپنا خلیفہ بنانے پہ ہے اور ساتھ بٹھانے پہ ہے. خلیفہ ساتھ ہی ہوتا ہے نا، خلیفہ کا فرض ہے. تو وہ ہمیں اپنے اس مقام پر فائز کرنا چاہتا ہے، مگر میں کہتا ہوں جی مجھے 2 روٹیاں بس دے دیں، مجھے چاہے خلیفہ بنا لو مگر 2 روٹیاں مجھے. آپ دیکھیں جو انسان باہر گلیوں سے نکل کے محل تک جا پہنچتا ہے، لباس بدل دیا جاتا ہے، مقام دے دیے جاتے ہیں، اور وہ بیٹھنے جا رہا ہے مقام میں، اونچے مقام پر، اور وہ پھر گھٹیا پن میں وہیں پہ بیٹھ کے کہوں گی یار 2 روٹیاں مجھے مل جائیں گی. ان کا 2 ہم نے جو تجھے دی ہیں یہ بھی ہم نے دی ہیں، اور 2 جو کھانے کے لیے دینی یہ بھی ہم نے دی. یہ 2 اس نے دی ہیں. بے شک بے شک دیکھ بھی رہی ہیں، بول بھی رہا. تو اس میں جس کی ہے یہ اسی کی قوت ہے، قدرت ہے. تو ہم 2 روٹی کے چکر میں پڑے رہتے ہیں اور روز مار کھاتے ہیں. کیوں کھاتے ہیں؟ یار روٹی 2 کھا کر بھی کہہ رہے ہیں سکھ کی ہو تو کیا ہوگا؟ اسی محفل میں ایک صاحب بیٹھے، انہوں نے مجھے کہا کہ ہم اتنا بناتے ہیں رج نہیں ہوتا. میں کہ یار اب کھاؤ تو اللہ تعالیٰ پہ شکر ادا کرو. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص
حدیث پاک میں آتا ہے، اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ جو شخص ہر نوالے پہ میرا شکر ادا کرتا میں اس پہ خوش ہوتا. خوشی کسی صورت میں طاری ہوتی ہے، تسکین نہیں. تو جب میں ناشکری کرتا ہوں تو میری بدحالی بڑھ جاتی ہے. میں کھا کے بھی، پہن کے بھی، سو کے بھی، جاگ کے بھی ایک کمی محسوس کرتا ہوں. وہ کمی ناشکری کی وجہ سے، اور پھر میں منفی سوچتا ہوں میرے نال ہوندا ہی ہے. میں جدوں دا شروع کیتا نا، میں جدوں دا پیدا ہویا میرے نال ہوندا ہی پیا. کیوں؟ میں نے سوچا ہی منفی ہے، برا سوچا. تو پھر اللہ فرماتا ہے جیسا سوچو گے میں اس کے ساتھ ویسا ہی کروں. میں نے سوچا منفی ہوگا، منفی بدحالی ہوگی پھر میری. تو جب میں شکر گزار ہوں گا، نعمت بڑھے گی، خوشحالی آئے گی، مثبت خیالی آئے گی. یار میرا کوئی نقصان ہو گیا تو یا اللہ تیرا شکر ہے کسی بڑے نقصان سے بچ گیا. یا اللہ میرا نقصان ہو گیا، یا اللہ میں کسی بڑے نقصان سے بچ گیا. اللہ پاک تیرا شکر ہے تو نے مجھے کسی بڑی بلا سے بچایا، مجھے ان چیزوں سے محفوظ رکھا ہوا. یار میں کہیں اگر مجھے چوٹ لگ گئی، وہ ہمیں حکمت نہیں ہوتی کہ وہ اس چوٹ میں بھی میری حکمت. اچھا چوٹ بھی مجھے لگ رہی، نماز بھی وہ مجھے لگ. اللہ اکبر. حدیث قدسی آپ نے سنی نا؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ اس پہ اس کو اجر دیا جاتا ہے. یا چبھے بھی مجھے، دے بھی وہ مجھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، نام محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید. بس میں مکمل کرتا ہوں 10 منٹ 5 منٹ. تو ہم منفی خیال کی وجہ سے اپنی زندگی میں منفی اور منفی پھر کیا ہوتا ہے؟ منفی ہوتا ہے. مائنس تو ہم کاری مائنس لے گئے. ہم نے کبھی اس کو جمع کیا ہی نہیں اپنی زندگی میں. بس جمع کیا تو اس کو جمع کرنا، اس کی خیر ہے، اس دولت کی خیر ہے. یہ تو پتہ نہیں کیا مجھے کیا ضرورت، مجھے تو 2 روٹیاں چاہیے. تو ہماری منفی سوچ کی وجہ سے ہماری بہت ساری مشکلات ہیں، گھر میں لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، اور کامیابی جو مجھے نہیں ہونے دیتی وہ ناشکری، محرومی، بدحالی اور یہ سارے اسباب ہیں. اور جو مجھے کرنا ہے وہ یہ کرنے کے کام ہے، میں کر یہ. میں نماز پڑھتا ہوں تو نماز کی ایک وجہ ہے. عبادات کیوں ہیں مسلمانوں کے لیے؟ مسلمانوں کو عبادت اس لیے دی گئی ہے کہ وہ اپنے نفس کو نرم کر لیں، مزاج کو، نفس کی اصلاح کر لیں. میں جتنا جھکتا جاتا ہوں سخت ہوتا جاتا ہے.